یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادات کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ شب رات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفل عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ پہلے صرف شبینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ تسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں، ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلاً تراویح، کسوف، استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت موقدہ قریب بالواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ لیکن جب فقہا نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوڑنے کا خوف ہو تو مسجد میں ہی پڑھ لیا کریں تاکہ چھوٹ نہ جائیں، ورنہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کریں۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ شب رات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے، اور اس رات میں جتنی عبادات کی توفیق ہو اتنی عبادات کرنی چاہیے۔ باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شب رات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس شب رات میں مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی پھر تو میں لٹ گیا، اس لیے اس نے اپنا حصہ لگا دیا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکھا دیا کہ شب رات آئے تو حلوہ پکایا کرو۔ ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب رات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت، نہ صحابہ کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں، اور بزرگان دین کے عمل میں بھی کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے۔ اب یہ حال ہے کہ عبادات کا اتنا اہتمام نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ صلاۃ تسبیح کی جماعت میں دیر تک کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ 5 وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے، اور جو لوگ بدعات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، مثلاً حلوہ مانڈا کرنے اور کنڈے میں لگے ہوئے ہیں، وہ فرائض سے غافل ہوتے ہیں۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، اس کو تو کوئی فکر نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ سب سے زیادہ تاکید اس کی فرمائی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراث شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو، لیکن اب یہ ہو رہا ہے
کہ میراث تقسیم کرنے کی طرف دہیان نہیں ہے، مگر تیجا ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے۔ لہٰذا بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور سنت والے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔